تمام کفار قریش نے یہ جواب دیا ما جربنا علیک الا صدقا، نبی ہم آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اے نبی ہم نے تو آپ کو صرف سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اے اللہ کے نبی ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگوں یہ جو تم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی تم عبادت کرنا چھوڑ دو، ان کی پوجنا تم چھوڑو۔ کی حالات یہ ہے، مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے، مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ آج غیر مسلم تو چھوڑیے، آج اپنا مسلمان بھائی بھی آج ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الصادق الامین کے لقب سے پکارے گئے۔ کفار مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امانت دار کے طور پر پکارا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی جب آتے تھے تو کفار مشرکین کہا کرتے تھے آمین، آ گئے، صادق آ گئے۔ لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، نبوت ملنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ آیت کریمہ نازل فرمائی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے سوسائٹی کے لوگوں کو، اپنے سماج کے لوگوں کو، اپنے پورے گھر والے کے لوگوں کو آپ اللہ کے جہنم سے ڈرائیے۔ اے نبی آپ ان لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈرائیے۔ جب یہ آیت کریمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان کے لوگوں کو، تمام گروہ کے لوگوں کو، تمام جماعت کے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑی کے قریب جمع کیے۔ جمع کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر، صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چڑھ گئے۔ چڑھنے کے بعد اللہ کے نبی نے تمام کفار مشرکین کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے کفار مشرکین، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے اگر کوئی فوج یا کوئی کمانڈر یا کوئی فوج تم پر حملہ کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو تصدیق کرو؟ کیا تم میری بات کو مانو گے؟ کیا تم لوگ میری بات کو مانو گے؟ تمام کفار قریش نے یہ جواب دیا ما جربنا علیک الا صدقا، اے نبی ہم نے آپ کو کبھی اے نبی ہم آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے، اے نبی ہم نے تو آپ کو صرف سچ بولتے ہوئے پایا ہے، اے اللہ کے نبی ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، بتائیے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے لوگوں یہ جو تم 360 بتوں کی عبادت کرتے ہو، 360 بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کی تم عبادت کرنا چھوڑ دو، ان کی پوجنا تم چھوڑ دو۔ وہیں پر کفار مشرکین موجود تھے، وہیں پر ابو لہب بھی موجود تھا، وہیں پر ابو جہل بھی موجود تھا۔ ان کفار سردار نے کہا، اے نبی ہم آپ کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، اے نبی ہم آپ کو سچ بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن اے نبی ہم آپ کی یہ بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم 360 کی بتوں کی پوجا کرنا کبھی نہیں چھوڑیں گے، ہم ان کے علاوہ جتنے بھی باتیں ہوں گی ہم ساری باتوں کو ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم 360 بتوں کی عبادت کرنا چھوڑ دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ کہ کافروں نے بھی، کفار مشرکین نے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں گواہی دی کہ نبی تو سچ بولتے تھے، نبی کا اخلاق تو اچھا تھا، نبی تو امانت دار تھے، نبی تو لوگوں کو صحیح راستے دکھلانے والے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ اعتراف کفار مشرکین بھی کیا کرتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میسیج کو نہیں مانا کرتے تھے کہ ہم ہر بات ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم اپنے معبودوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے، ان کی عبادت کرتے رہیں گے۔
تو کفار مشرکین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچر کے بارے میں، فطرت کے بارے میں گواہی دی کہ آپ سچ بولتے تھے، لیکن ہم ہر بات نبی کی ماننے کے لیے تیار ہیں لیکن یہ بات نہیں مانیں گے۔ محترم سامعین کرام، اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو اپنا اخلاق ایسا بنانا چاہیے، ایسا سلوک کرنا چاہیے، ایسا ویوہار کرنا چاہیے، ایسا اپنے دل کو کرنا چاہیے کہ ہماری دل کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے کردار کو دیکھ کر کے غیر مسلم بھی ہم سے محبت کرنے لگے، ہم سے الفت کرنے لگے، ہم سے محبت اور پیار کرنے لگے۔ یہ تمام چیز آج ہمارے اندر موجود ہونی چاہیے، لیکن آج مسلمانوں کی حالات یہ ہے، مسلمانوں کی سچویشن یہ ہے، مسلمانوں کی کنڈیشن یہ ہے کہ آج غیر مسلم تو چھوڑیے، آج اپنا مسلمان بھائی بھی آج ایک دوسرے کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اس لیے کہ اخلاق کو اتنا بگاڑ کر کے رکھے ہیں، اخلاق کو اتنا بگاڑ کر کے رکھا ہے، اپنے کردار کو ایسی جگہ پر استعمال کرتا ہے کہ لوگوں کے لیے زہر بن جاتا ہے۔ اسی لیے میرے پیارے ساتھیوں، ہم اپنے اخلاق کو ایسا بنائیں کہ غیر مسلم بھی ہماری طرف راغب ہوں۔ آج ہمارا مسلم بھی، آج ہمارا غیر مسلم بھی آج ہم پر بھروسہ نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اخلاق کردار صحیح نہیں ہے۔ تو میرے محترم سامعین کرام، اس لیے ہم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے اخلاق کو اچھا بنانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔